دیکھیں تصور کریں ایک ایسی جنگ کا جہاں سرحد پر کوئی گولی نہیں چلتی، لیکن اچانک ایک پورے شہر کا سائبر انفراسٹرکچر بیٹھ جاتا ہے یا عالمی تجارتی راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، اور آج ہم جن سورسز کا ڈیپلی جائزہ لے رہے ہیں وہ ایران، اسرائیل اور مغرب کے درمیان اسی خاموش مگر شدت کشمکش کے بارے میں ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یعنی بظاہر خاموش لیکن اندر ایک آتش فشان ہے۔ بالکل، اور اسے صرف ایک عام تنازع کہنا شاید اس کی شدت کو کم کر کے پیش کرنا ہوگا۔ اچھا، اصل میں یہ بقا کی ایک ایسی سرد جنگ ہے جس میں روایتی میدانوں کے بجائے معاشی، سیاسی اور انٹیلیجنس کے محاذ پر وار کیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو چونکہ ہمارے سننے والے اس خطے کی تاریخ سے واقف ہیں، ہم سیدھے مدعے پر آتے ہیں۔ 1979 کے انقلاب کے بعد سے یہ جو دشمنی شروع ہوئی، جو اب ایک شیڈو وار کا روپ دھار چکی ہے۔ ہاں، شیڈو وار۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں فرائق نے اس پیچیدہ راستے کا انتخاب آخر کیوں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں جانتے ہیں کہ ڈائریکٹ اور کھلی جنگ دونوں کے لیے تباہ کن ہوگی، معاشی اور تصویراتی دونوں حوالے سے۔ جی ہاں، اور اسی باہمی تباہی کے خوف نے انہیں ایک نیا محاذ کھولنے پر مجبور کیا، جیسے ایران کا جوہری پروگرام۔ ایگزیکٹلی، وہ صرف ایک ہتھیار کی تیاری نہیں ہے بلکہ اسے ایک اسٹریٹجک ابہام پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک قسم کا سفارتی سودے بازی کا کارڈ۔ ہاں بالکل، اور پراکسی گروپس کا استعمال بھی اسی لڑی کا حصہ ہے جو ڈائریکٹ جنگ کے مقابلے میں کافی سستا اور محفوظ طریقہ ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر یہ پابندیاں، سائبر حملے اور پراکسیز کا طریقہ اتنا ہی اثردار ہے تو ہم دہائیوں سے اس کشیدگی میں کوئی کمی کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کیونکہ یہ حکمت عملی کسی روایتی جنگ کو جیتنے کے لیے بنائی ہی نہیں گئی، یہ تو جینگا کے کھیل جیسی بات ہے۔ جینگا؟ اچھا۔ ہاں، یعنی آپ ٹاور پر ڈائریکٹ حملہ کر کے اسے گراتے نہیں ہیں بلکہ نیچے سے خاموشی سے ایک ایک بلاک کھسکاتے ہیں، اس امید پر کہ مخالف کا پورا ڈھانچہ خود بخود زمین بوس ہو جائے۔ زبردست تشبیہ ہے یہ۔ بالکل، اور سائبر آپریشن سے لے کر تجارتی پابندیوں تک سب کچھ اسی توازن کو اپنے حق میں جھکانے کا حصہ ہے۔ صحیح۔ تو پھر ان سب کے بعد سوچنے کا ایک نیا زاویہ یہ بنتا ہے کہ یہ پوری کشمکش اس نازک توازن پر کھڑی ہے جس میں پراکسیز اور معاشی دباؤ شامل ہیں۔ ہاں، اور یہ ایک لمبا کھیل ہے۔ بالکل۔ تو اگر مستقبل میں کبھی ایسا ہو کہ یہ معاشی پابندیاں اور سائبر حملے اپنا اثر مکمل طور پر کھو دیں تو کیا یہ خاموش شیڈو وار بالآخر ایک کھلی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی؟ اس خطے کی طاقت کی حرکیات کا اگلا رخ کیا ہوگا؟